السلام علیکم۔ وہ لڑکی ابتہال ابو سعد جو دنیا کو جینا سکھا گی، وہ جواں مراکشی لڑکی تھی، امنگوں اور ارمانوں بھرے دل والی، امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ، جہاں سے تعلیم حاصل کرنا دنیا کے کسی بھی فرد کا خواب ہو سکتا ہے۔ اسے دنیا کے امیر ترین شخص کی مشہور ترین کمپنی میں جاب مل چکی تھی، ایک ایسی اچھی جاب پانے کے لیے دنیا بس خواب دیکھ سکتی تھی۔ وہ کمپیوٹر انجینئر تھی اور اسے بل گیٹس کی کمپنی مائیکروسافٹ میں جاب مل گئی تھی۔ $2000 ماہانہ تنخواہ تھی، آگے ترقی کا زینہ تھا، سیکیور جاب تھی، ہر طرح کی سہولت حاصل تھی، اور اس دن کمپنی کی 50ویں سالگرہ تھی۔ کمپنی کے چنیدہ لوگ واشنگٹن کے اس حال میں خوشیوں اور کامیابیوں کی کہانی کہنے کو موجود تھے۔ یہ AI سیکشن تھا، وہی مصنوعی ذہانت جس نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ وہ اسی اہم اور دنیا کا مستقبل بدل دینے والے ڈپارٹمنٹ کی اہم رکن تھی، اسی لیے تو یہاں موجود تھی۔ پھر اس ڈپارٹمنٹ کا CEO اسٹیج پر آیا، جہاں مشہور ارب پتی بل گیٹس اور کئی دیگر اہم عالمی شخصیات موجود تھیں۔ یہاں ایک شخص مصطفیٰ بھی تھا، یہ مسلمان اور شامی تھا، اور ایسا باصلاحیت کہ اس مشہور کمپنی کے اہم ترین ڈپارٹمنٹ کا CEO تھا۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے مائیکروسافٹ کی تخلیق کردہ AI انسانیت کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ یہی وقت تھا جب مراکشی لڑکی ابتہال کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور سروقد کھڑی ہو گئی۔ اس نے بولنا شروع کیا، اور جب یہ دان پان سی مراکشی لڑکی بولی تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ بل گیٹس کو اس کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس نے سامعین سے روح پھیر لیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی بولی اور بولتی چلی گئی۔ بولتے بولتے اس نے اسٹیج کی طرف قدم بڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، مصطفیٰ، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم انسانیت کی خدمت کا نام لیتے ہو، جبکہ تمہاری بنائی اسی AI نے اسرائیل کو کورس کے ذریعے یہ سہولت دے رکھی ہے کہ وہ فلسطینی بچوں پر بم برسا سکیں۔ تم ہمارے بچوں کے قتل میں شریک ہو، تمہارے ہاتھ ان معصوم بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ، تمہیں اس کامیابی پر شرم نہیں آتی جو دنیا کے سب سے بے بس، بے سہارا اور بے آسرا چھوڑ دیے گئے بچوں کو قتل کے لیے ڈھونڈتے ہیں، مدد کرتے ہیں، چن چن کے ان کی سانسیں چھین رہے ہیں۔ جذبات میں آئی ظالموں کی طرف انگلی اٹھائے معصوم سی یہ لڑکی فولاد بنی ڈٹ کے بولتی اور مصطفیٰ کو آڑ دلاتی رہی۔ مصطفیٰ، شام میں تمہارے گھر والے بھی تمہیں کو جان جائیں گے کہ تم کس کام میں ملوث ہو۔ اسی دوران سیکیورٹی اہلکار آگے بڑھے۔ اس نے اسی سٹیج پر جانے سے روکا، زبردستی باہر کی طرف دھکیلا، اور بالآخر اسے حال سے باہر نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ فلسطینی رومال سٹیج کی طرف پھینک چکی تھی، یہ اپنا فرض ادا کر چکی تھی، یہ دنیا کو باور کرا چکی تھی کہ بظاہر دنیا بدل دینے والے، دنیا کو پولیو کے قطروں کے تحفے دے کر مسیحا بننے والے دراصل اندر سے کتنے کالے اور کتنے قاتل ہیں۔ لیکن یہ فریضہ ادا کرنے کی ایک قیمت تھی، ایک باری قیمت۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس معطل کر دیے گئے، اسے جاب سے نکال دیا گیا، اسے تمام IT کمپنیز میں بین کر دیا گیا۔ اس کا روشن مستقبل، جس کے پیچھے اس کے ماضی کی طویل جدوجہد، پیسہ اور صلاحیت تھی، پل بھر میں جل کر سب خاک ہو گیا۔ یہ اپنی اور اپنے مستقبل کی قیمت پر، مگر پوری دنیا کو مغرب، اس کی ترقی، اس کی ماڈرن کمپنیز اور ان کی خدمت انسانیت کی اصلیت بتا چکی تھی۔ وہ بس یہی کر سکتی تھی اور بڑی ہمت سے کر گزری تھی۔ اس نے اس میں کوئی کوتاہی یا بھول نہ کیا تھا۔ وہ نہ کسی ملک کی حکمران تھی اور نہ کسی ایٹمی ملک کی سپہ سالار۔ اس کے پاس بس اتنا تن بدن تھا اور اپنا سنہرا مستقبل تھا، ایک زبان تھی اور کلمہ حق کہنے کا ایک موقع۔ وہ سب قربان کر کے بھی یہ کر گزری تھی۔ یہ تو حکمران ہیں جن کے پاس 100 عذر اور 100 بہانے ہیں، اور یہ ہم ہیں جن کے پاس قاتلوں کو تقویت پہنچاتی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تک نہ کرنے کی کئی عذر اور کئی بہانے ہیں۔ اس نے جاب اور مستقبل ہی نہیں، زندگی تک خطرے میں ڈال کے سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہم فلسطین سے محبت کے وہ دعوے دار نکلے جو کولا کا ذائقہ تک نہیں چھوڑ سکتے، جو ان کمپنی سے وابستہ اپنا چھوٹا اور جعلی سٹیٹس بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ فلسطینیوں پر جو ہم گزرے، ہم تو بس یہ سب
پینا اور جینا جانتے ہیں۔ ہاں، ہمیں یہ فلسطینی بچوں کے خون کی قیمت پر ہی پینا اور جینا پڑے۔ رائلٹی، مٹیریل اور دیگر مدات میں اربوں روپے ان کمپنیز کو بے شک پہنچتے رہیں جو انسانی ضمیر، انسانی اصول اور انسانی اقدار کی قاتل ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں اس کاروبار میں ہمارے اپنے بھی تو شریک ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ابتحال کو پتہ ہی نہ تھا کہ جس میں اپنا بھی فائدہ ہو اس کام میں اپنوں کے لاشیں گرانے میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات انڈیا کی وانیہ اگروال بھی نہ جانتی تھی، جس نے اسی کمپنی کے اگلے سیشن میں یہی عمل دہرایا، صدائے احتجاج بلند کی اور جاب کھو دی۔ لڑکیاں تھیں سو کر گزری، ہم مرد ہیں سو ذائقے اور کاروبار بچا رکھے ہیں، اور ہمیں فلسطین سے بڑی محبت ہے، اور فلسطین کے آسمان چھوتے لاشوں پر بھی ہمارا دل روتا ہے۔ اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرمائے۔